بارگاہ رسالت میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی، اپنے بندوں کو یہ سبق دیا کہ فاسألوا، اے میرے بندو تم سوال کرو، پوچھتے رہو، معلومات کرتے رہو، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہو، اپنے علم کو بڑھاتے رہو. اہل ذکر، کن لوگوں سے پوچھو؟ جن کا علم راسخ ہے، جن کا علم مضبوط ہے، جو دینی علم میں تبحر رکھتے ہیں، جو دینی علم میں پختگی رکھتے ہیں. سب سے مت پوچھا کرو. سب سے پوچھو گے تو کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ جواب دے گا، اور اس میں تم غلط راستے پہ جا سکتے ہو. صحیح راستہ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا. اس لیے جب پوچھو تو ایسے لوگوں سے پوچھو کہ اس علم کے اندر اسے پختگی حاصل ہو. اگر دین کا معاملہ ہے تو دین کے علم والوں سے، ایسے علم والوں سے پوچھو جو دین کے علم میں مہارت رکھتے ہیں، پوری معلومات رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ 2 4 10 20 کتابوں کو پڑھ کر کے مدرس ہو گئے، مولوی ہو گئے. ایسے لوگوں سے پوچھو گے تو تمہیں تشفی بھی نہیں ہوگی اور تم غلط راستے پہ چلے جاؤ گے. تو اہل ذکر، جو علم کے اندر پختہ ہو، علم میں کامل ہو، مکمل ہو، اکمل ہو، اس سے تم پوچھو. فاسألوا اہل ذکر، ان سے پوچھتے رہو. ان کنتم لا تعلمون، جبکہ تم اس مسئلے کو نہیں جانتے ہو اور جاننے کی خواہش ہے، جاننے کا ارادہ ہے، جاننے کا شوق ہے، تو تم اس سے پوچھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم لوگ کنویں کے طرف دوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کنواں خود ہمارے پاس آ جاتا ہے. تالاب کے پاس جا کر کے اپنی پیاس نہیں بجھانا چاہتے یا اس کا ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن وہ تالاب ہمارے سامنے خود آ جاتا ہے. اور یہ کوئی گلاس نہیں، تالاب نہیں، کنواں نہیں. اگر کوئی میٹھا سمندر ہمارے درمیان آ جائے، بحر العلوم ہی آ جائے، علم کا سمندر، اور وہ بھی میٹھا سمندر، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے اور پھر بھی ہم پیاسے رہیں تو اس سمندر کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. انہوں نے تو اپنی فیاضیاں ہمیں دکھلائیں، ہمارے درمیان پانی کو پھیلایا، ہمارے درمیان ہمارے منہ تک پانی کا گلاس لا کر کے رکھ دیا. اب اگر ہم نہیں پیتے ہیں تو یہ ہماری شومی قسمت ہے، یہ ہماری اچھائی نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے نیک ترین بندوں کو، اپنے محبوب ترین بندوں کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ ہم اس سے علم دین کا اکتساب کریں، علم دین کو حاصل کریں، علم دین سیکھیں، چاہے ان کی تقریر کے ذریعے، چاہے ان کی صحبت کے ذریعے، ان کی خدمت میں بیٹھ کر کے، ان کے پاس آ کر کے، جس طریقے سے بھی ہو علم کو ہم حاصل کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کتاب ہی کی ورق گردانی کریں، کتاب ہی کو کھولیں تب ہم کو علم آئے گا، بلکہ صحبت سے جو علم آتا ہے وہ کتابوں سے بھی میسر نہیں ہوتا. کتابوں سے بھی وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو صحبت سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ساٹھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. آدمی اگر
صرف اللہ کے لیے عبادت کرے اور سینکڑوں سال عبادت کرتا رہے، اس سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے کچھ دیر کسی عالم ربانی کی خدمت میں بیٹھ جانا، اس کی صحبت میں بیٹھ جانا اور پھر اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر حضور بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی مد ظلہ العالی کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج دیا ہے۔ وہ تشریف لا چکے ہیں اور عنقریب ہم ان کے کلمات سے مستفیض ہوں گے اور ان کے چہرے زیبا سے اپنے دلوں کو سکون بخشیں گے اس کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے بزرگوں کی صحبت نصیب فرماتا رہے اور ان کی ہدایات پر چلنے کی توفیق دیتا رہے اور ان سے سیکھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 19 تاریخ کو، جو اس مہینے کی 19 تاریخ اتوار کے دن بعد نماز ظہر یہاں جلسہ عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس جلسے کے اندر آپ کو پورے جوش کے ساتھ شریک ہونا ہے، کیونکہ حضرت کی تقریر سننے کا موقع بار بار ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے، یہ ہماری اور آپ کی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع عطا فرمایا۔ یہ لوگ یہ حضرات جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں برستی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، چاہے ہم ان کی قدر کریں یا نہ کریں، کرنا تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ کی جو مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں وہ مخلوق بھی ان کی قدر کرتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ پانی کی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیٹیاں، یہ سب علماء حقانی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے طول عمر کی طلبگار ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے علم کو بڑھا، ان کے عمر کو بڑھا، کیونکہ جب تک ان کا سایہ کرم ہمارے اوپر رہے گا اس وقت تک کہ بارش ہوتی رہے گی، اس وقت تک کہ تیری مخلوق کو رزق ملتی رہے گی۔ لہذا یہ حضرات وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی مخلوقات دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت بحر العلوم، نعرہ تکبیر۔ 5-10 منٹ، 5-10 بھی چلے گا۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل شریف قرآن شریف کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا۔
نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کسی چیز کا آرڈر دینے گئے کسی کو تو اس کا ایک سیمپل دکھا دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کے موافق جو ہو وہ مقبول ہے، آپ کی خریداری مکمل ہے، اور اس کے خلاف جو ہو تو آپ کا مال ریجیکٹ ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا، خریداری ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منالہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا جان اور اس کی جان اور ان کا مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو ان کے جان و مال کو کیسا ہونا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت۔ کل قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے دائیں تشریف فرما ہوں گے، اور جو پیش ہوگا اس کا چہرہ دیکھا جائے گا کہ حضور سے چہرے سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پیر دیکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر سے ملتا ہے، اس کے خلق اور عادت کو دیکھا جائے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطابقت کرتی ہے نہیں، جو موافق ہوا وہ مقبول ہوا جنت میں جائے گا، اور جو نامقبول ہوا تو اس کو ریجیکٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی کا ترجمہ اقبال نے کیا ہے، بمصطفیٰ برساخ شراک دی ہموست، کہ مسلمانوں تم بالکل لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ڈھانچے میں ڈھل جاؤ، کیونکہ دین وہی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکل صورت عادت و اخلاق میں موافقت نہیں ہوئی تو وگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر حضور صلی اللہ کی اتباع نہیں کیا تو یہ ابو جہل کی اتباع ہوگی، شیطان دین کی اتباع ہوگی، اور کو وہ جہنم کا مستحق بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصلاح اور آپ کی تعلیم کا طریقہ کیسا تھا؟ ایک دیہاتی مسجد میں آئے، انہیں نہیں معلوم کہ مسجد کا ادب کیا ہے، پیشاب کرنے لگے۔ تو عرب کا مزاج تو ایسا تھا کہ ایک شاعر کہتا ہے، الا لا یجہلن قوم علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہم سے کوئی بیوقوفی اور بدتمیزی نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو ہم اس سے بڑے بیوقوف و بدتمیز ثابت ہوں گے۔ تو وہ علاج بالمثل کرنا چاہتے تھے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے، ہاں وہ کھڑے ہو گئے، اوپر کو کسی نے کچھ اس کو ہٹانا تھا ہاتھ پیر پکڑ کے، تو سرکار نے فرمایا تو رکو ہو، ولا تظلموا علیہ بولہ، تم اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کو اس پر گڑبڑ نہ کرو، اس میں خلل نہ ڈالو۔ جب وہ پیشاب کر چکے تو حکم فرمایا کہ اس پیشاب کے اوپر ایک بڑا ڈول پانی کا ڈال دو، بہ جائے، گندگی دور ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے۔ ثم دعانی، پھر سرکار نے بلایا، فواللہ ما رأیت معلما احسن منہ، قسم خدا کی میں نے ایسا معلم تو دیکھا ہی نہیں، ما ضربنی ولا قہرنی، نہ تو مجھے مارا نہ تو مجھے چھلکا۔ اور بلا کے کہا، ان المساجد لم تبن لہذہ، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، وہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی ہے، تلاوت قرآن کے لیے بنائی ہے، اللہ کے فکر کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا ادب کرو، تعظیم کرو۔ تو سرکار کی اس نرم خوئی نے ان کو ایسا اپنا گرفتار کر لیا کہ زندگی بھر ان کو یہ سبق یاد رہا، مارنے سے وہ نہیں سیکھتے جو اس نرمی سے ہوئے۔ ایک دوسری بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جا ثلاثۃ رہل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 آدمی سرکار کی خدمت میں تشریف لائے، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، آ کے بیٹھے ہوں گے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تھی اور حضور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ ما بال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کس طرح حج کرتے ہیں،
کیا ان کے معمولات ہیں؟ تو ام المومنین نے بیان فرمایا کہ انہ یصلی و ینوم، نماز بھی پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کے تہجد کی اور سوتے بھی ہیں، رمضان شریف کے علاوہ بھی نفل کے روزے رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں، بیویوں کے پاس جاتے بھی ہیں اور نہیں بھی جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، اے نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بھلا کہاں ہم اور کہاں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری ان کی کیا تلنا ہے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اتنی نماز بھی پڑھنے تو بہت ہے اور اتنے روزے رکھنے تو بہت ہے، مگر ہمارا تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اما انا فاحی لیلا ابدا، سنو جی میں عہد کرتا ہوں کہ آج سے رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر جگ کے نماز پڑھوں گا۔ حضور جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہو گئی کہ ہم کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا تب ہماری خیریت ہوگی۔ اور دوسرے نے کہا اما انا فاصوم الدہر، حضور روزہ رکھتے بھی ہیں، ہر مہینے میں ایام 20 کا روزہ ہے، شش عید کا روزہ ہے، یہ نفلی روزے تمام کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ بھی حضور کرتے ہیں۔ تو حضور نے اتنا کر دیا تو بہت کر دیا، مگر ہمارا اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو دوسرے نے کہا واما انا فاصوم الدہر، اور میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کسی دن بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو تیسری نے کہا اما انا فلا تقربوا النساء، دو آسان چیزیں تو تم نے لے لی اور میں سب سے سخت گولی کھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا تقربوا النساء، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ اقدس سے باہر نکلے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ابھی تم لوگ مشورہ کر رہے تھے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا سنو، میری بیوی نے میرے جو حالات بیان کیے ہیں یہ میری سنت ہے، عمر رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس کو اس سنت سے اعراض ہو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں اور نہیں بھی جاتا ہوں۔ یہی میرا متوسط طریقہ، عمدہ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا پوری پوری میری سنت پر عمل کرے گا، اور جس کو چھوڑ دے گا وہ تو بھٹک جائے گا۔ تو ہر کام اعتدال اور میانہ روی سے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ بڑی سختی سے آپ کسی چیز کو کسی پر مسلط کرنا چاہیں نہیں، وہ بالکل ڈھیل دے گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنا ڈنڈا کندھے سے اتارنا نہیں چاہیے، مطلب یہ کہ تنبیہ کے لیے تیار رہو، بال بچوں کو ہدایت کرتے رہو، یہ نہیں کہ ڈھیل جیسے بھی چاہے وہ رہے تو پھر وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأهل بیتہ اجمعین برحمتہ۔